92 نیوز لایا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، بے شمار ٹاک شوز اور فیوریٹ ویڈیوز۔ اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم کر دے کرم رب سائیاں، 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 میری چولی بھر دے مولا، میری چولی کر دے کرم رب سائیاں، سائیاں کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، بیماراں دیاں سونیاں ربا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو ہے رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن، رحمتوں کا مہینہ ہے اور مغفرت کا عشرے کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ کوشش ہم سب کی یہی ہے کہ ہم جتنی رحمتیں برکتیں ہیں سمیٹ لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ خاص مہینہ ہے اگر اس میں بھی ہم نے اپنی نجات نہ حاصل کی، گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے معافیاں نہ مانگیں اور اس کی طرف سے اگر معافی نہ ملی تو پھر بڑی مشکل میرے خیال ہے میں ہم ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے والوں کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، زیادہ لمبی تمہید باندھے بغیر میں بتا دوں کہ آج ہر انسان اس مشکل کا شکار ہے کہ ہم سب کے ہاتھوں میں ایک چیز ہے، ایک ڈیوائس ہے جس کو ہم فون کے نام سے جانتے ہیں اور اس فون کے اندر ایسے ایسے ایپس آ گئے ہیں جس میں سب سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور بہت سارے ایپس جنہوں نے ہماری جان کو جہاں آسان بنایا ہے، ہماری زندگیوں کو جہاں آسان بنایا ہے وہاں ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ ہم ایک عجیب سی روحانی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی ہوا ہے، اور وہ جو بہت زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے اور وہ شو آف کی ہے، یعنی نمود و نمائش کی بیماری ہے، جو کہ ہم فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور مختلف جو یہ میڈیمز ہیں، انسٹاگرام ہو گئے، اس میں ہم اپنے پاس جو ہے کہیں جاتے ہیں ہم فوراً تصویر کھینچ کے اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ ہم اس وقت یہاں پر یہ کھاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب بزرگ کہا کرتے تھے کہ کچھ تمہارے پاس اللہ نعمت دے تو اس کو سنبھال کے رکھو، دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آج ہم ہر کسی کو ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، اور آپ آئیے دیکھیے اور جتنی نظر لگ سکتی ہے آپ لگا دیں۔ تو خواتین و حضرات اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، مگر یہاں پر ایک ایسا شخص جو کہ ایک کیریکٹر رہا ہے ہسٹری کا، بنی اسرائیل کی قارون، اس کے پاس بھی بہت پیسہ تھا اور بہت وہ نمود و نمائش کرتا تھا، شو آف کرتا تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حادثہ خسف جو اس کے اوپر فائنلی اس کو بالکل نیست و نابود کر دیا اور صرف اس کا گھر اور اس کی جتنے بھی عمارت تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ہم سب کے لیے عبرت کے نشانات ہیں جو قرآن حکیم میں ہمیں دکھائے اور بتائے جاتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں کیسی کر لی ہیں، وہ تمام جو قومیں گزری ہیں ان کی جو برائیاں تھیں وہ سب کی سب ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں، اور ہم آج کس نہج میں ہیں اس حوالے سے ہم سوشل میڈیا کے جو بھی اثرات ہیں، جو منفی اثرات ہیں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کچھ سیکھ کر یہاں سے جائیں۔ ہمارے یہاں پر جو مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ کا میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارے لیے بہت محترم تلاوت کلام پاک پڑھنے کی جو سعادت حاصل کی قاری عبدالغفار نقش بندی صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی خوش الحانی میں آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت سارے لوگوں کے سامنے پیش کی، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ جی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ نام اس لیے بڑا ہے کیونکہ وہ لوگ جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹوں کا باعث بن جائیں، میں ہمیشہ یہ بات ان کے لیے کہتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھتا اور ہمیشہ ان کے چہرے مسکراتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مسرت مصباح صاحبہ، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وی ول بی ڈیفینیٹلی ٹاکنگ اباؤٹ اسمائل اگین فاؤنڈیشن، چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کا جو سلسلہ ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے اسکالر ہمارے ساتھ موجود، ہمارے بھائی، ہم ان سے سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، میری بہن ریلیجس اسکالر ہیں اور بڑا اچھا کچھ سننے کو ملتا ہے۔ نادیہ یاسین قادری اینڈ آور نیوٹریشنسٹ ہمارے ساتھ روزانہ ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک اور بھائی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بڑا اچھی بڑی خوبصورتی سے ہدیہ نعت اور حمد شریف پیش کرتے ہیں بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمارے ساتھ ہیں شہباز قمر فریدی بھائی اور ان کے ہم نوا۔
اور یہاں پر کچن کوئین میری ایک جو ہیں یہاں پر ان کو ہم نہیں بھول سکتے. ہمارے ساتھ ہیں جی منیرہ صاحبہ میری جان. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی منیرہ کیا ہے آج کی کچن میں؟ آج ہم بنائیں گے مٹن کنہ اور ساتھ میں بنیں گے اس کے بناؤں گی زردہ. اس کا کمبینیشن میں نے ساتھ بنایا کہ تھوڑا سا دیسی پیور ہونا چاہیے. اور ساتھ میں ہم بنائیں گے ایلمنڈ وتھ بیزل رنگ یعنی کہ باداموں کا شربت ہوگا جس میں ہم ڈالیں گے بہت سارے تخم مرنگا. آپ کو پتہ ہے کہ تخم مرنگا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ بھی پھر سے اگین کہ جتنی بھی آپ پورے دن کی جو پیاس کی کمی ہے وہ اس کو سحری میں ضرور پیتی ہوں ایسے تخم مرنگا. یہ اس سے پھر پیاس زیادہ نہیں بالکل. اور اس میں جن لوگوں کو میدے کی تھوڑی سی پرابلم ہو رہا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے, دی بیسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ریگولر بھی یوز کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آج یہ تینوں چیزیں بنیں گی اور اس کے وہ ڈائٹ میں کیا بن رہا ہے یہ بھی ذرا بتا دیں. ڈائٹ میں میں نے 2 چیزیں آپ کے لیے رکھی ہوئی. آج قیمہ ایک ڈائٹ میں بناؤں گی, ساتھ میں ایک فش کا فلے ہے جس کو میں تھوڑا سا گرل کروں گی. بڑی آپ کی مہربانی. مگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ, ویسے تو میرے لیے ڈائٹ کی کافی اچھی چیزیں بنتی ہیں, ہم 2-4 لوگ یہاں پر سیٹ پہ ڈائٹنگ کرتے ہیں, مگر جو چیزیں اب کنہ بنا ہوگا تو اب کننے کو چھوڑ کے ہم وہ ابلا ہوا گوشت اور قیمہ تو نہیں کھا سکتے, مگر وہ پورا ہونا چاہیے. پورا ہوگا تو بس وہ ہو رہا ہے پورا. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. جی آج مفتی صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گی. یہ جو ٹاپک ہے یہ خاص طور پہ ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا اور ہم نے کہا یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے ویسے تو پازیٹیو اثرات بھی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, مگر ساتھ ہی ساتھ جو ایک نیگیٹو منفی اثرات ہیں اس حوالے سے کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں پہ ختم کریں گے؟ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں اس وقت تقریباً 50 ملین سے زائد یعنی کروڑوں لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. سبزی والے بھی کر رہے ہیں, پتہ سبزیاں بیچنے والے بھی کر رہے ہیں. کوڑا اٹھاتے ہیں نا, جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. وہ ریڑھی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اینڈرائڈ سیٹ ان کے پاس بھی ہوتا ہے, تو وہ فون بھی آتا ہے واٹس ایپ کے, وہ باجی آج میں نہیں آ سکوں گا, آج مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے بھائی, باجی واہ سب یوز زبردست. کر رہے ہیں. صحیح. نو ڈاؤٹ کہ آپ نے جیسے کہا اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہیں کہ دور و نزدیک کے فاصلے مٹ گئے. پہلے اس کا تصور نہیں تھا, آج اپنے اعزاء سے آپ چاہے وہ کتنی بھی مسافت پر ہوں آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. یہ کنیکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی. لیکن اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ من حیث القوم ہم اس میں مبتلا ہو کر بہت سارا نقصان اٹھا چکے ہیں اور بڑی تیزی سے نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اب نے کہا بات کہاں سے شروع کریں, تو اگر میں نے غور و فکر کیا تو ہم اس کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. کہ سوشل میڈیا کے نقصانات ہماری عبادات پر بھی ہیں, واہ بالکل ایسا ہماری صحت پر بھی ہیں, بالکل ہمارے معاملات پر بھی ہیں, ہمارے وقت پر بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر ہماری نفسیات پر بھی ہیں. بہت اہم ہے یہ بات. ان سارے ان بڑے بڑے ان ہیڈ لائٹس کے تحت ہم اس کو لے کر گفتگو کر سکتے ہیں. بالکل. ہم اگر لیں اس کا اثر جو ہماری عبادات پر ہے, ہم دیکھیں ہم سوشل میڈیا کا یوز کرتے 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 ہمیں خیال نہیں کب اذان ہوئی, کب نماز ہو چکی ہے. ایسا شیطانی جب فرض نماز پڑھنے کے ہم قریب نہیں تو نوافل کی ادائیگی کی طرف کیا ہم آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا نقصان. دوسرا اس کا نقصان جو ہماری صحت پر ہے, مسلسل سکرین دیکھنے سے نظر کمزور. صحیح. پوسچرز ہمارے یہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے گردن اور کمر کے درد بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. یہ صحت پر اور بھی ڈاکٹر صاحبہ بیان کریں گی کہ اس کے کتنے زیادہ نقصانات صحت پر نکلیں گے. اور تیسرا یہ کہ اس کا نقصان جو ہماری معاملات کے اندر رشتے بھی آتے ہیں. رشتوں میں اتنا زیادہ نقصان ہے کہ ہمارا جو والدین سے یا رشتہ داروں سے ایک تعلق تھا وہ بہت کمزور پڑ گیا. اب ایک ہی گھر میں ایک ہی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں لیکن ساروں نے اپنا اپنا موبائل تھاما ہوا ہے, کھا بھی رہے ہیں اور موبائل پر آپس میں گفتگو کم ہو گئی. ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو میرا بھائی لگا ہوا ہوگا نا فون کے اوپر, تو ممی کہتی ہے ماں ادھر بیٹھی بھی کس ماں سے بات کر رہے ہو. تو وہ آگے سے ظاہر ہے جواب تو کوئی نہیں ہوتا, بٹ واقعی ہر چیز جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ ہو رہی ہے وہ ہمارے رشتے ہیں, اور اس سے پہلے ہماری فکریں, ہماری سوچ.
ہماری سوچوں کا جسے کہتے ہیں نا وہ لگام جو ہے وہ سوشل میڈیا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب سوشل میڈیا ہمیں چلا رہا ہوگا تو ہم کیسے چلیں گے، اس حوالے سے ایک ہم جملہ کہتے ہیں جی 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 کہ سوشل میڈیا نے دور والوں کو قریب کر دیا ایسے ہی ہے اور قریب والوں کو دور کر دیا. بالکل بالکل، اور یہی اصل حقیقت ہے. مگر آج ہم لوگوں نے اس حوالے سے ڈسکس کرنا ہے. آپ لوگوں کو اگر اس حوالے سے کوئی پرابلم ہے، آپ اپنی زندگی میں مسائل اس کے حوالے سے سمجھتے ہیں تو ہمیں ضرور کال کیجئے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں. یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، وقفے سے واپس آئیں گے، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کو حال دل اپنا سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. اب ایسے کرنے والے ماں اجازت دیجیے مجھ کو. اب ایسے کرنے والے ماں اجازت دیجیے مجھ کو. جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا. مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی. مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. اجرکم من اللہ، جزاک اللہ. کیا کہنے، بہت خوب.
مفتی صاحب اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی جب میں عمرہ کرنے کے لیے گئی، اللہ نے مجھے سعادت دی، تو آپ یقین کیجئے وہاں پر میری والدہ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میں جب سے مدینہ پہنچی تھی مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے اویسے کرنی کی یاد اس قدر ہر لمحہ ان کی یاد ستاتی تھی. تو ایک دن میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں جا کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہاں پر مجھے کچھ نماز پڑھنی تھی اور جو آپ دعائیں کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے مجھ سے وہاں پر بیٹھا نہیں گیا کہ میری والدہ کمرے میں بیمار ہیں، اور مجھے ایسے لگے کہ جیسے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس. اور میں گئی واپس کمرے میں نے اپنی ممی کو دبایا اور میں نے کہا، میں نے پھر پورا بتایا کہ مجھے یہ محسوس ہوا. تو یہ وہ ذات ہیں، یہ آقا دو جہان، وہ ہستی ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے رشتوں کو کس طرح سے بیلنس کر کے چلنا ہے. مگر جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں وہ ایسی چیزیں اور ایسے خرافات ہیں کہ جو ہمیں اپنے رشتوں سے، اپنی ایون سوچیں، جو ہماری فکروں کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے کہ ہم اپنوں کے قریب نہ ہو سکیں، اچھائی سے دور ہو جائیں. جیسا کہ مفتی صاحب آپ نے پہلے تذکرہ کیا کہ عبادات میں اپنے بچوں سے، والدین سے، تو یہ تو وہ در ہے جہاں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جتنا جڑ جائیں اپنوں کے ساتھ اتنا بہترین ہے. میں آپا آپ کی طرف آتے ہوئے، آج کا وہ معاشرہ کہ جس میں ہم اپنوں سے بھی دوری اختیار کر بیٹھے ہیں سوشل میڈیا اور بہت ساری مختلف چیزوں کی وجہ سے، مگر آپ جیسی شخصیت جو ایک زمانے میں ظاہر ہے دنیا کا کام، دنیا داری سب کی، مگر آپ تو غیروں اور ایسے لوگ جن سے آپ کا تعلق بھی نہیں ہے ان کو بھی اپنے گھروں میں لا کے اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بڑا کام آپ سے لے رہا ہے؟ ہمیں بھی کوئی ٹپ بتائیں تاکہ ہم بھی آپ جیسا کچھ کر سکیں اس دنیا میں. میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اور خوش نصیبی ہوتی ہے جو وہ اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنی مضبوطی اور اس کی رسی کو گرفت میں لے لیتے ہیں. بے شک. اور کہنا نہیں چاہیے لیکن میں سمجھتی ہوں بد نصیبی ہے کہ آپ کو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے صحیح، جس کے ہم قابل بھی نہیں ہیں، صحیح، اور ہم اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے اور ہیں. یہ بات تو کہنی چاہیے، کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا بارہا تذکرہ کرنا چاہیے. مجھے بتائیے، جب آپ ماشاءاللہ آپ سے میری بات ہو رہی تھی، 766 بچیاں ہیں جو آج تک اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں آ گئیں، ان کا علاج جاری ہے، کچھ کروا کے جا چکی ہیں، اپنی زندگیاں خوبصورتی سے گزار رہی ہیں. کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ ایک ایسی بچی جو اپنی زندگی کی ہر قسم کی امید کھو بیٹھی ہے، اس کو ایک نئی امید دینا، اس کو ایک نئی مسکراہٹ دینا، نئی زندگی دینا، کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ بچی جو میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، بیٹھتی ہے، بات کرتی ہے اور مسکراتی ہے، وہ مجھے میرے رب سے قریب کر رہی ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے، اور کیا کہنے. اس کی دعائیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا دوبارہ زندگی کی طرف واپس لانا جو ہے صحیح. وہ مجھے اسٹرینتھ دیتا چلا جاتا ہے کہ move on. ابھی اور کچھ کرنا ہے، ابھی اور بہتر کرنا ہے. یہی ریزن ہے آپ کے، ہم کہتے ہیں کہ وی آر گروئنگ اولڈ. ایوری ٹائم آئی لک ایٹ یو، یو آر گروئنگ ینگ، اسمائلنگ، ماشاء اللہ، اللہ نظر بدور، چشمے بدور. مگر یہ کہ یہی ریزن ہوتا ہے نا جو زندگی میں مقصدیت مل جاتی ہے انسان بالکل، کو. بے شک. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے نا، وہ جہاں آپ نے پکڑ لیا، صحیح، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت طیبہ کے اوپر جتنا زیادہ عمل کر سکیں. ہم صحیح، گناہ گار ہیں، بالکل ہم صحیح. سے ہر وہ چیز نہیں ہو سکتی، صحیح. لیکن کوشش تو ہو سکتی ہے. بے شک. اور اس کوشش کے اندر آپ آگے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کہیں تھوڑی پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن کرتے سب ہیں. وہ میں ہمیشہ ایک بات یہ سمجھتی ہوں اور کہا بھی کرتی ہوں کہ ماؤں کو وہ بچے بڑے ہی عزیز ہوتے ہیں جو اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو اس کے بندے کوشش کر رہے ہوں اس کو خوش کرنے کی، تو وہ اس سے کتنا راضی ہوگا. میں نادیہ آپ کی طرف بڑھتے ہوئے، ہم آج شکار بہت ساری، جیسا کہ میں نے کہا، سوشل میڈیا کے منفی اثرات تو ہیں، مگر سب سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہلا دینے والی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے مختلف میڈیمز جو بیچ میں ہیں، انہوں نے ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو، ہمارے شعور کو
جس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے یہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آج ہم کنٹرول ہو رہے ہیں اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ آنے والے 5 اور 10 سالوں میں ہمارے بچے اس کا شکار ہوں گے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت جو ہے اس سے میں چاہ رہی ہوں کہ شروع کروں. بسم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. بے شک بامراد لوگ یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی مراد پانے والے ہیں. یہ آیت نمبر 104 ہے سورہ آل عمران کی. اب وہاں پہ جو سوشل میڈیا کا جو ہے حوالہ آپ نے کہا کہ کس طرح ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے، سب سے پہلے جو اثر انداز ہو رہا ہے وہ ماؤں پہ ہو رہا ہے. ماں کی ایک تربیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی طرف دھیان دیتی ہے، لیکن یہ ایڈکشن ہو گئی ہے. آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ آپ کے وائی فائی کا پاس ورڈ لیتے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ایبسلیوٹلی. اسلام کے بعد آپ کے پاس وائی فائی ہے؟ ہمارے گھر آتے ہیں مہمان، سب سے پہلے السلام علیکم، کیا حال ہے، وائی فائی ہے، چل رہی ہے؟ یہ تو سلو چل رہی ہے. تو آپ نے ایسے سوال کیا وائی فائی ہے، اگر تو ہے تو ہم بیٹھ گئے، نہیں تو پھر اللہ حافظ ہم کہیں اور جا رہے ہیں. اور صرف وہ خواتین بزی ہوں گی جو کچن میں یا پھر جو کھانا سیٹ کر رہی ہوں گی وہ ہوں گی. ادروائز ہر بندہ 5 گیسٹ ہیں، 5 میں سے ایک گیسٹ ہوگا جو آپس میں آپ کے ساتھ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، باقی سبھی ہوں موبائل پکڑا ہے. اور اگر میرا خیال بات بھی کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تو پتہ ہے نا فیس بک کے اوپر آج کل یہ کتنا وائرل ہوا ہوا ہے. یہ ہماری ڈسکشن کا پوائنٹ ہی ہے. جہاں پہ سہولت ہمیں یہ مل گئی ہے کہ ہم آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اس کا یہ ہے کہ ہم آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں. سہولت ہوگی، گھر بیٹھے آرام سے بیڈ پہ آرڈر کیا مجھے یہ چاہیے. میں ہر برانڈ کا نہیں، بہت سے اچھے برانڈ ہیں جیسے لائک آپ کا اچھا اسٹاف بھی ملتا ہے. مجھے بھی کہیں بیچ میں ہمیں بھی لیں، مجھے کوئی بات ہے یہ نہیں، سامنے کی بات نہیں ہے، بیکاز میں خود بھی آپ کی بہت بڑی فین ہوں تو میں یہ نہیں چاہ رہی کہ میں ایسا کروں. لیکن بہت جو اپنا معیار رکھتے ہیں ان کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں. لیکن آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اس کے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اٹھ کے جائیں، ایک تو حرکت میں برکت ہے، ایک تو آپ کی واک بھی ہو جائے گی، آپ کے جسم میں ایک جو طاقت ہے وہ بھی آئے گی اور انرجی آپ کی جو ہے وہ بھی کام جو آپ کے جسم میں خون حرکت کرے گا. تو آپ اٹھ کے جائیں، جا کے دیکھیں، نقصان نہیں ہوگا. آپ اسٹف کو چیک کر کے لے سکتے ہیں. کھانے آپ آرڈر کرتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کون لے کے آ رہا ہے، راستے میں کیا ہوا ہے کھانے کے ساتھ، یہ کوئی نہیں. جیسے لائک آج کئی میرے سامنے پوری ایک دیگ جو ہے نا وہ سڑک پہ گری ہوئی تھی اور بریانی کی دیگ تھی، مگر مجھے آرڈر میں اٹھا رہے تھے اور یہ میں نے ضروری سمجھا. وہ پتہ نہیں کیوں سامنے میرے ہوا اور وہ باقاعدہ ہاتھوں سے اٹھا رہے تھے. اور یقیناً جنہوں نے آرڈر کیا ہوگا آن لائن آرڈر تھا اور وہ 4-5 دیگیں تھیں، وہ کسی برانڈ کا میں نام نہیں لے رہی، ان کی گاڑی بھی کھڑی تھی اور وہ یقیناً وہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ اب مجھے کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا کی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ ہم یہ جو سہولت ہمیں ملی ہے یہ بہت اچھی سہولت ہے، میں نہیں کہہ رہی اس کا، لیکن کیا اس کا نقصان ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس جو چیز آ گئی ہے اب اس کی واپسی تو کر نہیں سکتے آپ. یہ فکسڈ ہوتا ہے، یہ موجود ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے ہو گیا نقصان دہ ہو گیا. آپ کا پیسوں کا لاس ہوا پلس آپ کے پاس چیز معیاری نہیں آئی. پھر دوسری بات، ماں بچوں کی طرف وہ جو اسپیشلی جو ایک ہوتا ہے نا اس کا توجہ دینا وہ نہیں دے پاتی. اس وجہ سے توجہ نہیں دے پاتی. وہ تربیت میں ماں موبائل پہ لگی ہوئی ہے، اسٹیٹس اپڈیٹ کری ہے، میں فلاں جگہ ہوں، یہاں پہ ہوں. ایک نقصان یہ کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں کا ہم نے اس کی جو جگہ ہے، لوکیشن ہے، آج کل جو سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنی لوکیشن اپڈیٹ کر دیتے ہیں. میں مفتی صاحب آپ کی اس طرف ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس طرف آپ کو چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں اپنا فیڈ بیک دیں. مگر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، آپ کی بھی رائے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شہناز بول رہی ہوں لاہور سے. جی شہناز صاحبہ. جی آج آپ کا جو ٹاپک چل رہا ہے جس میں میں اپنا شیئر کرنا چاہوں گی کہ والدین کا کیا رول ہوتا ہے اور ٹیچرز اور انوائرمنٹ کا. میں اپنا واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ 2000 میں میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میرا بیٹا 6 سال کا تھا. تو 2001 میں امریکہ گئی، میری والدہ وہاں کی، بھائی تھے. تو بچہ اسکول جانا شروع ہوا. تو ایک دن اس نے اسکول سے آ کے کہا کہ ماما آپ کہتی ہیں اللہ ایک ہے اور ٹیچر کہتی ہے جیزس از گاڈ. آپ یقین کریں کہ اللہ اور ٹیچر کیا کہتی ہے؟ جیزس از گاڈ. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. تو جب میں نے اس کے زبان سے یہ الفاظ سنے، یہ بچہ مجھے مدینے سے ملا تھا، 10 سال بعد مجھے اللہ نے یہ اولاد دی تھی. تو مجھے یونیورسٹی آف جارجیا میں جاب ملی. میں اینتھروپولوجسٹ ہوں. آپ میسج کیا دینا چاہ رہی ہیں شہناز صاحبہ؟ وہ آپ کا میسج کیا ہے؟ بات ٹائم ذرا وقت کی کمی ہے، ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ
इमीडिएटली जो मैंने डिसाइड किया, मैं पाकिस्तान वापस आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने दीन की भी और दुनिया की भी अपने हिफ्ज़ और ईमान में माशाल्लाह नमाज का पाबंद हो गया, तर्जुमे से कुरान पढ़ा। कहना ये चाह रही हूँ कि पेरेंट्स एंड टीचर्स हाँ जी, टीचर्स दोनों मिल के एक बच्चे को राइट पाथ पे लेके तालीम और जाते हैं। तरबियत, बिल्कुल, बड़ी बड़ी मेहरबानी और बहुत 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 शुक्रिया आपकी कॉल का। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो माँ बाप की तरबियत है, जो ज़ाहिर है सबसे अहम होती है। और ज़ाहिर है जब माएँ खुद लगी हुई हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, तो वो फिर बच्चों को किस तरह से वक्त देंगी और फिर क्या असरात होंगे बच्चों के ऊपर उसके मनफी, इस हवाले से भी हमें गुफ्तगू करनी है इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। मगर इस वक्त हम किचन में आ गए, किचन क्वीन के पास। जी, डिक्लेयर कर दिया आपको हमने किचन क्वीन। थैंक यू। ठीक है जी, क्या क्या रेडी हो चुका है? सब कुछ रेडी है जी बिल्कुल। जर्दे को भी मैंने दम दे दी है और बाकी कुछ दम पे है और बाकी आप देख सकते हैं मैंने मटन कुन्ने को भी डिस्प्ले में लगा दिया। डाइट नहीं बना? जी बिल्कुल डाइट जर्दा नहीं बनाया आपने? नहीं, डाइट जर्दा जिन्होंने खाना है वो सिर्फ रेसिपी को देखें। रेसिपी देखें, ठीक हो गया। क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी हाई होती हैं, उसमें इतनी रिच किस्म की चीज़ें डलती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एज इट इज फॉलो करें। बिल्कुल ठीक। मेन्यू जी बिल्कुल। जर्दे के लिए आप लेंगे चावल लें, सेला लें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। उसको आपने भिगोना है और भिगोने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद आपने उसको उबाल लेना है। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, चीनी चाहिए, मुरब्बा, बादाम, इलायची, चमचम, आप अंडे भी इसमें उबले डाल सकते हैं, फूड कलर और हल्का सा सॉल्ट जब आपने चावल उबालने हैं। बहुत सिंपल है। आपने जब राइस को जब उबालना है तो आपने 100% नहीं उबालना, आपने 70% उबालना है। उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को हल्का सा शीरा बनाना है और इलायची के साथ इसको उसका फ्लेवर देना है। और फिर जब आप इसको दम देंगे तो सब के ऊपर आपने गार्निश करनी। गार्निश की आपने तह नहीं लगानी है, बाकी की आप ऊपर उसके करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट। और मटन कुन्ने के लिए आप मटन लेंगे। आप ये बेसिकली कुन्ना कहाँ है वैसे? कुन्ना नहीं नजर आ रहा। वो देखिए। अच्छा, नहीं मैं मतलब कुन्ना भी तो होता है ना जिसमें होता है। जी बिल्कुल। बेसिकली मिट्टी की हांडी में होता है जिसमें हम इसको करते हैं। इसमें आपने जॉइंट्स यूज़ करने हैं, ये जॉइंट्स का बनता है। और इसके लिए आप लेंगे प्याज, साथ में लेंगे अदरक, लहसुन, साथ में इसमें हल्का सा लेंगे नमक, ज़ीरा। बेसिकली इसमें जो ज़ीरा, काली जो ज़ीरी होती है वो इसका फ्लेवर है जो इसको इन्हेंस करता है। और साथ में जायफल, साबुत धनिया, काली मिर्च और साथ में बादिन का फूल, इन सब चीज़ों को आपने बनाना है। बना के इसकी यखनी जो बेसिकली स्टॉक बनेगा उस पर बनेगा। पार्ट इसको थिक करेंगे हम मैदे एंड बटर से, जैसे कि हम निहारी को करते हैं। और सेकंड थर्ड है हमारी एलमंड एंड बेसिल रिंग। वेरी सिंपल, बादाम और बादाम का सिरप, जैसे कि हमेशा मैं तैयार करती हूँ वैसे आपने इसको बनाना है। साथ में इसमें लेंगे तुलसी के बीज यानी कि तुखमलंगा और पानी और हल्की सी खशखाश, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप इसमें जब इसको मिक्स करें और सर्व करें। जी, वक्त की कमी की वजह से आई एम सॉरी, मगर अब हमें दुआ की तरफ बढ़ना है। मुफ्ती साहब दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ए अरहमुर राहिमीन, हम सब के रोज़े कबूल फरमा। हमारी और हमारे माँ बाप की, हमारे बहन भाइयों की, हमारे बीवी बच्चों की, हमारे रिश्तेदारों की और हुजूर के ग़ुलामों की बख्शिश फरमा। हमारे मुल्क के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जितने हॉस्पिटलाइज हैं, जितने इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, जिनके ऑपरेशंस हुए हैं या जारी हैं, अल्लाह सबको सेहत दे दे। मेरे मालिक अपने करम से कर्ज़े उतार दे, रिश्ते अच्छे अता फरमा दे, बच्चियों को ससुराल में इज़्ज़त दे दे, पाकिस्तान को सर बुलंद कर दे, इसके इदारों को इस्तेहकाम और सलामती, पाक अफवाज की मदद और आलम इस्लाम को जुल्मों से नजात अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना।
अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय है, बाकी हर एक शय है नक्शे ख़याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। मज़हब है तेरा सबकी भलाई, मज़हब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई। देख अपनी उम्मत की, देख अपनी उम्मत की खस्ता हाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अजरकुम मिनल्लाह। बहुत खूब। नूर आँखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, हशर में उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। क्या बात। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। हम ख़ताकार हैं, हर रोज़ सुबह आगाज़ होता है ख़ताओं से। जब हम बिस्तर पर जाते हैं और पूरे दिन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि किस कदर गुनाह है, मगर एक सहारा जो है रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का, ये जो है ये हमें हमारे चेहरों पे मेरा ख्याल है मुस्कुराहट भी लेकर आता है और एक सुकून निकल देता है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सारा, आपकी तरफ बढ़ते हुए आज एक बहुत अहम चीज़ जिसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे ख़वातीन, लड़कियां जो आजकल की यंग लड़कियां हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और डिस्टर्बेंस का बहुत शिकार होती हैं, जिसकी वजह से वेट एक तो बढ़ जाता है, मुख्तलिफ चेहरे के ऊपर बालों का जो है वो ज़रा ज़्यादती हो जाती है, अननेसेसरीली जो हेयर होते हैं वो निकल आते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं। इस हवाले से हमें क्या गाइड करेंगे, क्योंकि बच्चियों को पता ही नहीं होता ये हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे? जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज छेड़ दिया है, क्योंकि ये इतना अलार्मिंग सूरत हाल इख्तियार करे कि लड़कियां जो और अक्सर ये प्रॉब्लम शादी के बाद पता लगता है, जब बेबी नहीं हो रहा होता 2-3 साल ट्राई करने के बाद, तो फिर डॉक्टर के पास जाने से ये पता लगता है कि जी इनको तो PCOS है, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOD है। तो अच्छा, आसान अल्फाज में बिल्कुल ये जो आपके फीमेल हार्मोन्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटापे का शिकार हो जाती हैं लड़कियां। अब जो मेरे पास जैसे अक्सर ये बात होती है कि जी हम तो इसलिए वेट लूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें PCOS है। ठीक, तो अच्छा, ये क्लेम एक्सक्यूज़ भी दिया जाता है। ये एक इस तरह से ये एक विशियस साइकिल है। अगर आपको PCOS है तो आपका वेट का इशू होगा, लेकिन अगर आप वेट लूज़ नहीं करेंगे तो वो PCOS कभी ठीक नहीं होंगे।
اچھا ٹھیک ہے. تو ویٹ لوز کرنا ایک اس میں تو ویسے تو ہم ہر ایک کو ہی کہتے ہیں نا تو کہ جی اپنا اس میں کس ایکسرسائز حد کریں. تک حقیقت ہے کہ اگر کسی کو یہ ڈسٹربنس ہے یا امبیلنس ہے تو اس میں کیا ویٹ لاس میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے یا بالکل ہوتا ہے. ویٹ لاس میں بھی پرابلم ہوتا ہے اور انفیکٹ ویٹ اور پھر لوز بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں تو وہ سٹک ہو جاتا ہے, وہ نہیں اترتا. ٹھیک ہے, مثلاً کہ تو صحیح کریش طریقہ. ڈائٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے. فاقے کریں گے. حالانکہ اس ڈیزیز میں پرٹیکولرلی آپ کو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس یعنی روٹی اور اس سبزیاں یہ آپ کو بہت زیادہ چاہیے, کیونکہ آپ کو ریڈی شوگر نہیں لینی, آپ کو اس میں گلوکوز انٹالرنس کا. میں یہ اس بات پہ یہ تو میں بتاتی ہوں کہ کرنا کیا ہے آپ کو اگر یہ مسئلہ ہے, لیکن اس بات میں ضرور آنا چاہتی ہوں کہ یہ شروع کب ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کی تشخیص یوزلی شادی کے بعد ہوتی ہے جب بیبی نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن یہ میرے حساب سے یہ جو ایڈولسنس جب شروع ہوتی ہے, بچیاں جب سپوز 9th 10th کے ایگزامز دے رہی ہیں, میٹرک کے ایگزامز ہیں, ساری رات پڑھ رہی ہیں, بھوک لگی ہے تو ماں نے خدمت کے طور پہ کیا رکھا ہوا ہے, چپس ہیں, بسکٹس ہیں, ریڈی نوڈلز بنا دیں, انرجی ڈرنکس دے دیں, یہ یہاں سے, اور کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, جی ایگزامز ہیں بچی کو ڈسٹرب نہیں کرو, ایگزامز ہیں, یہاں سے ایکچوئل آپ کا آغاز ہوتا ہے. اس حوالے سے میں مزید میرے پاس کچھ کوشچنز ہیں, مگر محمد عثمان صاحب سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں, ریاض سے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جی, اپنی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا, کیا کہنا چاہیں گے, پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی پہلے تو میں یہ کہوں گا, میں مفتی صاحب کو سلام کہتا ہوں. علیکم وعلیہ السلام. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ عثمان بھائی. ہاں جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت پیارا جا رہا ہے, ماشاءاللہ ہم بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ میری مسز نے بات کرنی ہے آپ سے, سوال کرنا ہے. مسز جی سوال کریں, مجھ سے کرنا ہے کہ مفتی صاحب سے کرنا ہے؟ جی السلام علیکم. میری مسز نے سوال کرنا. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی میری بہن, آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیا پوچھیں گی؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جن کی ایج 60-65 تک ہو گئی ہو, اگر وہ روزہ رکھیں اور اگلے دن کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا ان پر پھر بھی روزے فرض ہیں, اور اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان کا کفارہ کیا ادا کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی اگر ان کی ایج زیادہ ہے اور کوئی جسمانی پرابلم ہے, وہ پورا روزہ نہیں رکھ پاتے تو نہ رکھیں. صحیح. اگر اس صحت کی امید ہے تو پھر وہ بعد میں قضا کریں گے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ اب صحت کی امید نہیں ہے تو ان کے روزے کا فدیہ ادا کریں. فدیہ ادا کریں. جتنے روزے رہ گئے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر رقم, ٹھیک, پاکستان میں تقریباً 110 روپے ہے, تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 110 روپے دے دیں. جتنے روزے زیادہ ہیں اس حساب سے پیسے دے دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب, میرا آپ سے بہت اہم سوال ہے. وہ اہم سوال یہ ہے کہ آج جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, جو بیرا روی کا دور ہے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر, اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں, کچھ کھایا تصویر اپلوڈ ہو گئی, کسی اچھے ریسٹورینٹ میں چلے گئے, وہاں پر چیک ان ہم نے کر دیا, جی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی, جا کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ ایئرپورٹ میں CIP لاؤنج میں نہیں ہے, VIP لاؤنج میں نہیں ہے, مگر ڈال دیا اسٹیٹس کہ CIP لاؤنج میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ایک شو آف کا جو ایک سلسلہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن حکیم میں ان لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جو شو آف کرتے رہے, نمود و نمائش کرتے رہے, کیا فرمائیں گے؟ جی اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ایک تو فیک IDs بھی بہت بنی ہوئی ہیں. ٹھیک. شو آف بھی ہے. صحیح. شو آف میں اگر آپ ایک مقام پر ہیں اور اس کے متعلق شیئر کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, صحیح, کر سکتے ہیں مگر صبح سے ایون باتھ روم جانے کا سٹیٹس دیا جاتا ہے. دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ ایک شخص کہیں پر موجود نہیں ہے اور وہاں اپنے آپ کو شیئر کرنا کہ میں یہاں موجود ہوں, یہ تو ایک جھوٹ کی ایک جہت ہوگی اور دھوکہ ہوگا. اس میں نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں, اپنی پرائیویسی ختم کر کے, لوگوں سے اپنے نجی معاملات شیئر کر کے اپنے آپ کو نقصان کے سپرد کر رہے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے نقصان نظر بد کتنی حاسدین کی نظریں ہیں. بھی ہے. اچھا اس کے علاوہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملی پکس شیئر کرتے ہیں, اپنی بچیوں کی, اپنی ازواج کی. اس میں نقصان یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے حیا باختہ لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ایسے شریف عورتوں یا شریف مردوں کی پکس کو ایڈٹ کر کے
اور یہاں پکس کے ساتھ لگا دیتے ہیں, پھر بعد میں خودکشیوں تک نوبت پہنچتی ہے, خاندانوں کی عزت داؤ پر لگتی ہے, اور قتل و غارت تک بھی بات پہنچتی ہے. بالکل درست. فیک آئی ڈیز کے ذریعے سے کچھ لوگ تعلقات قائم کرتے ہیں, پھر جو نتائج نکلتے ہیں ہمارے معاشرے سے ڈھکے چھپے نہیں. ٹھیک ہے. فیس بک کا اور ان سوشل میڈیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ سکون کشا ہے. ہمارے سکون کو, رات کی نیند ختم ہو گئی. آپ یقین کریں, ایک فون اٹھاتے ہیں کہ اچھا میں نے کال کرنی ہے ممی کو, میں اپنی بات بتا رہی ہوں, آپ یقین کریں جب جائیں گے اچھا فیس بک پہ 4-5 نوٹیفیکیشنز ہیں, واٹس ایپ پہ کرتے کراتے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے, آپ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے کس نہج پہ ہم جا رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے, اگر آپ بتانا چاہیں, اور کیا سوال ہے, کوئی بات کہنا چاہیں؟ جی میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی بسم اللہ. ہاں جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن فرمائیے. جی مفتی صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ ایک روزے کا جو صدقہ فطر کے مطابق دے دیں اس کو فقیر کو. جی جی جی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس کو دیا جائے یہ فدیہ, وہ روزہ رکھے کہ ویسے ہی اس کو دے دیا جائے تو پورا ہو جائے گا؟ جی ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے جو روزہ نہیں رکھ رہے اس کے بدلے روزہ رکھوا دیں. ٹھیک. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر رقم, وہ 110 روپے ہے آج ہمارے پاکستان میں, کسی بھی غریب کو دے دیں پر روزہ, آپ کا فدیہ ادا ہو گیا. میں آپ کی طرف بڑھتے ہوئے, ظاہر آپ اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں, بھی کیا اہم حصہ ہیں. ظاہر یہ جو ہم ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ ظاہر آپ بھی اس چیز کا شکار ہوں گے. آپ کو نہیں لگتا رشتے بہت ایک دوسرے سے دور ہیں, جو دور ہیں وہ قریب ہو گئے, جو قریب ہیں وہ بہت دور ہو گئے. انڈر ون روف آن ون بیڈ آپ ہیں, مگر آپ ساتھ نہیں ہیں, بس آپ کا جسم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کا نا ایک مثبت اور ایک غلط پہلو ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ منفی پہلو ہیں تو ہم ہی کو آپس میں جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو مثبت اثرات اور مثبت طریقہ کار ہے اس کو اپنانا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم بہن بھائیوں کا بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے, واٹس ایپ گروپ میں. اس گروپ کے اندر ہم اچھی ہی باتیں لکھتے ہیں, اور اگر کوئی شیطانی کی بات کسی نے لکھ دی کہ سنے وہ دیکھا تو سب فوراً ہی کہہ دیتے ہیں توبہ 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 توبہ. مطلب وہ چاہے مذاق کے زمرے میں ہو لیکن سٹاپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ کو نالج بھی آپ گین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے میں بیٹی کی بات بتا رہی تھی, جب اس کی بچہ ہوا تو میں نے اس کو کہا یہ کھا لو اور یہ پی لو. اس نے کہا رکو میں اماں گوگل کر کے دیکھ لوں. دوسری دفعہ اس نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا گوگل مدر سے پوچھ لیجیے آپ. تو اس میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ جو باشعور لوگ ہیں, جو منع کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھو روکو, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ایز پیپل ہو آر انٹیلیجنٹ ہو کین رائٹ, جو کہ اچھی بات کہہ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, وہ اچھی بات ہی لکھیں. بالکل صحیح. آپ اگنور کر دیں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو کہ اچھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اننیسرلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس, اور آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ اماں کو فون کرنا ہے اور 10 چیزوں کو پہلے ہماری پرائورٹیز سیٹ ہونی چاہیے. اگر میں نے سوچا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو فون کرنا ہے تو پہلے میں ان کو فون کروں گی, اور پھر بعد میں دیکھیں گے, پھر میں دیکھوں گی کہ کون. کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے کہ ہم دیکھنے کچھ اور لگتے ہیں, اور آپ وہ جو اور مزید جو چیزیں اتنی ہوتی ہے نا, ارے یہ کس کی تصویر آ گئی ہے. وہی والی بات ہے کہ ہم خود اپنے اوپر اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے تو باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں فریدی بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہوئے ایک اور آپ سے ہم گزارش کریں گے, ہدیہ نعت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا
का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, हमारा नबी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, लाखों दरूद और करोड़ों सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मैं नादिया जी आपसे पूछूंगी, आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप काफ़ी इंटरेक्शन रहता है सोशल मीडिया, और ठीक है आजकल ज़ाहिर है हर अपनी बात जो है वो पहुंचाने का भी तरीका है। बिज़नेस के हवाले से आपने पहले तज़किरा किया, एक पॉजिटिव एलिमेंट है कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जिसमें मेरा भी एक छोटा सा काम है, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव एक रिस्पांस भी है, लोगों के लिए आसानी भी है। मगर सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहतानबाजी, किसी एक ने कुछ कहा तो दूसरे ने उसको उसका पैगाम पहुंचाया, मतलब वो आपस तक बात नहीं होती, मगर वो सोशल मीडिया पे इस कदर नेगेटिविटी फैल जाती है कि जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है इस नेगेटिविटी की लपेट में आ गया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं अरूज पहले एक हदीस सुना दूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिसने नेक बात फैलाई, ये थोड़ी तवील है लेकिन मैं शॉर्ट में इसको बताती हूँ, जिसने नेक बात फैलाई और दूसरों ने सुनकर उस पर अमल किया तो उसको भी सवाब मिला, और जो कर रहे हैं उनको भी सवाब मिला, और उनमें कोई कमी नहीं आई। और इसी तरह ही वो जो गुनाह पहुँचाया, बिल्कुल दूसरा गुनाह की बिल्कुल नेगेटिव, क्योंकि वक्त कम है इसलिए फ़ौरन पूरा नहीं सुना रही। इसी तरह वो जो गुनाह या गलत बात या झूठ बहतान आगे पहुँचाया, ये भी गुनाह हो गया, तो जो गुनाह उसका भी उतना गुनाह उसको भी हुआ, और जिन्होंने आगे अमल किया उनको भी उतना ही गुनाह हुआ। अब ये बात है बहतान की, तो बहतानबाजी इतनी हम लोग कर जाते हैं, सियासतदानों पे उनके चेहरे मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बिगाड़ के, बहुत अजीब अजीब किस्म के एक दूसरे के इस तरह कर कर के वो हैबतनाक किस्म की शक्लें बना के पेश करते हैं, जो कि सरासर अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जो सूरत है उसको बिगाड़ कर देते हैं। एक सेकंड यहाँ पर फुल स्टॉप, किसी ने किसी की शक्ल क्या बिगाड़नी है, कौन सा स्नैपचैट पे हम खुद अपनी शक्लें बिगाड़ रहे होते हैं, कभी डॉगीज बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, गलत इस्तेमाल है। ये बहतानबाजी से मैं आपको एक छोटा सा वाकया
سنا دیتی ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جلدی سے، اور اس کو شارٹ کٹ سناؤں گی کہ ایک عورت نے کسی پہ بہتان لگا دیا، یعنی اس کا وہ یعنی سمجھ لے کہ اس کے کریکٹر پہ بات کی، لوز کریکٹر طور پہ کہا، جو کہ بہتان تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ عورت کو بلایا نہلانے کے لیے، وہ نہلانے والی تھی، اور یہ میں کٹ کے کر رہی ہوں، یہ بہت لمبا واقعہ ہے اور اس کو بتا رہی ہوں، اور وہاں پہ اس نے نہاتے ہوئے اس کی گردن پہ ہاتھ گیا، یعنی یہ ڈرا رہی ہوں لوگوں کو جو بہتان بازی کرتے ہیں، جھوٹ کو آگے پہنچاتے ہیں، بنا دیکھے سوچے سمجھے بغیر تصدیق کے کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں۔ گردن پہ ہاتھ چپک گیا، وہاں پہ جتنے موجود لوگ تھے، اس عورت کا جو نہلا رہی ہے عورت کو، اس کو گھر والوں کو کہا، اس کو بلایا، ہاتھ جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کی، ہاتھ جو ہے وہ نہیں ہٹا، وہاں پہ جتنے بھی علماء اکرام تھے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کوشش کی لیکن کچھ نہیں، کسی نے کہا ہاتھ کٹوا دیں عورت کا، اس نے کہا نہیں، اب جسم کا اعضاء جو ایک حصہ وہ الگ کرنا مشکل تھا، انہوں نے کہا کہ پھر اس عورت کا اتنا حصہ جو گردن سے، وہ گھر والے نہیں مانے، پھر یہ معاملہ سارا امام ابو حنیفہ کی طرف لے جایا گیا، وہ وہاں گئے، اس عورت سے پوچھا، ظاہر ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں، پوچھا تم نے اس پر کوئی بہتان تو نہیں لگایا، کوئی ایسی بات یا برائی تو نہیں کی؟ اس نے کہا میں نے فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے، تو جب میں نہلا رہی تھی تو اس کو یہ گزر رہی تھی، تو جس گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی میں نے کہا تھا کہ اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی، یعنی یہ ایک بہتان ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، صدا ہے یہ بہتان لگانے والے کی، سن لے، 80 کوڑے مارے، 70 تک پہنچے، 60 تک، لیکن ہاتھ نہیں الگ ہوا، جب 79 ایک کوڑا رہ گیا، پھر تھوڑا سا سر کا ہاتھ، اور پھر جب 80 پہ پہنچا تو پھر جو ہے 80 کوڑے مارے گئے، پھر اس کا ہاتھ الگ ہوا۔ یہ ایک عبرت کا نشان ہے، بنا سوچے بنا سمجھے ہم آگے جو بات فارورڈ کرتے ہیں، کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، وہ سراسر گناہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے، تو یہ ہم کہاں دیکھتے ہیں اور کون ہمیں سزا دیتا ہے؟ اس سے نصیحت لینی چاہیے۔ ایک میسج صرف میں دینا چاہ رہی ہوں کہ امریکہ میں ایک پالیسی ہے، انہوں نے اٹھائی ہے، آواز اٹھائی ہے کہ چھوٹے کم سن بچوں کو ٹیبلٹ سے دور رکھا جائے، ٹیبلٹ کی ریز جب جاتی ہیں آنکھوں کے ذریعے تو برین ٹیومر ہونے کا خدشہ ہے، باقاعدہ یہ مہم چلائی گئی ہے، اور اس پہ غور کریں کہ بچوں کو دور رکھیں، جو موبائل ایک چھوٹا سا سمجھے ساری دنیا جس میں سمٹ گئی ہے۔ اچھا میں آپ کی طرف بڑھتے ہوئے، ایک تو یہ کہ اکثر اوقات میسیجز کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ کے اوپر یہ عذاب آ جائے گا، یہ ایک تو یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو میسیجز ہیں یہ۔ اچھا دوسرا یہ کہ ایک تھوڑا سا میں پازیٹیو اینگل کے اوپر بھی بات آپ سے چاہوں گی کہ کچھ کریں، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے بزنس چلا رہے ہیں اور اس بزنس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی مطلب تصویریں یا کچھ اس طرح سے اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات ہے نہیں ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ مطلب اپنا پروڈکٹ ہے تو آپ نے جو کہا کہ اگر یہ میسیج آگے شیئر نہ کیا تو عذاب آئے گا، جی یہ میسیج خود ہی ایک عذاب ہے، بالکل صحیح بات ہے، جو لوگوں کے سکون اڑا دیتا ہے اور انہیں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ صحیح، یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے یہ بھی ایک نقصان ہے۔ صحیح، علمی اور فکری نقصان یہ بھی ہے کہ جو غیر مدلل مواد ہے، میٹیریل علمی مواد ہے، وہ بہت زیادہ ہے، بالکل صحیح، احادیث لکھ دی جاتی ہیں اور نیچے حدیث، ایون کے لوگ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بخاری و مسلم جیسی کتابوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں، حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اکثر اشعار کے نیچے لکھا ہوتا ہے علامہ اقبال، حالانکہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو میری ناظرین سے گزارش ہے کہ محض سوشل میڈیا کے مواد پر اعتماد کر کے آپ کوئی علمی بیان جاری نہ کریں، بلکہ علماء سے رجوع کریں۔ اسی طرح ویب سائٹس پر بھی مواد اس طرح کے موجود ہیں، علماء سے رہنمائی بہرحال ضروری ہے۔ یوں ہی ایک میسج جاری کیا جاتا ہے جی آج فلانی رات ہے، 4 رکعت نفل پڑھ لیں، اس ترتیب سے زندگی بھر کی ساری قضا نمازیں معاف۔ بالکل صحیح، یہ بھی میسیجز غلط ہیں، یہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ بالکل صحیح، سوشل میڈیا کے اس مواد کے متعلق علماء سے رجوع کریں۔ دوسرا، سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہم بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس پر کلیتاً ناجائز اور حرمت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، بلکہ اس کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات کو کم کرنے کے لیے ایک ترغیب دلانا مقصود ہے کہ ہم بنفسی اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ بے شک والدین کو چاہیے کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں نہ دیں، اور مسلسل جب وہ بچے سمجھدار بھی ہو جائیں تو ان کی تربیت میں یہ بھی شامل کریں کہ سوشل میڈیا کے نقصانات انہیں بتائیں، وقت ہو جائے انہیں مسجد میں ساتھ لے کر جائیں، ایک محدود وقت رکھیں تاکہ ان کا سارا وقت اس کام میں صرف نہ ہو۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوئی بزنس مین اپنے بزنس سے متعلقہ پکچر شیئر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنی پروڈکٹس کو شیئر کریں، ان کے اندر جو واقعتاً خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کریں، تو سوشل میڈیا کے فوائد میں سے یہ فائدہ ہے۔
اور ایک آخری بات جو میں بطور خاص کرنا چاہوں گا، سوشل میڈیا میں آپ کو سجدوں والی لذت نہیں مل سکتی. آف کورس آپ اپنا وقت اس پر ضائع مت کریں. جو اللہ کا وقت ہے، رسول اللہ کا وقت ہے، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا وقت ہے اور بندوں کے حقوق کا وقت ہے، وہ سارے اوقات ان میں صرف کریں. جو وقت بچے اگر آپ کا ضروری کام ہے تو سوشل میڈیا پر اصل سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد ہی میں ہے. بے شک. آپ وقت بہت محدود ہمارے پاس، مگر آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ میں تو سب کو یہی کہوں گی کہ ہمیں جس طرح سے اچھی تعلیمات ملتی ہیں، وہاں پہ ایک جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ بچیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، ان کی عزت و احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بے شک. اور ایز اے مسلم ہمارے پاس ہمارے قرآن کے اندر آیات ایسی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی حیات طیبہ دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، آگے پھیلائیں، کیونکہ اس سے جو ہے آپ بہت سے گناہوں سے بچیں گے. اور اسپیشلی وہ واقعات اور حادثات جس میں آپ تیزاب ڈال دیتے ہیں یا مٹی کا تیل چھڑک کے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں، اللہ سے جنگ کرتے ہیں آپ، بالکل اس سے آپ بچیں گے اگر آپ صرف اور صرف اپنا انڈیویجول فیل جو ہے وہ بہتر کر لیں. بالکل. بڑی خوبصورتی سے آپ نے بہت ہی پیارا میسیج دیا. آئی ہوپ کہ یہ انسانیت کا جو پیغام ہے یہ انسانوں کو سمجھ آ جائے. ٹورڈز دی اینڈ جی ہمارے پاس وظیفہ ہوتا ہے روز کی طرح، اور آج کون سا انسان ہے جو حالات کی وجہ سے مشکلات کا شکار نہیں ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کچھ نہ کچھ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مل جائے. آپ کو ہر کوئی کچھ نہ کچھ خواہش کرتا ہے. تو ہر جائز مراد کے لیے ہر نماز کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور جہاں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ آپ نے پڑھنا ہے 21 ٹائمز. 21 ٹائمز آپ اس کی تکرار کریں گے، اور پھر باقی کی سورہ مکمل کر کے سجدے سے آپ بیٹھ کر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیجئے اور دعا مانگیے. وہ جو بھی جائز مراد ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. یہ دعائیں بہت ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں خود اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنی زندگی میں کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا رہے، کسی کی تکلیف کا باعث تو نہیں ہے. جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیں گے، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں ضرور بانٹے گا اور دے گا آپ کو. تو اسی پیغام کے ساتھ، اسی میسج کے ساتھ میں شہباز قمر قادری بھائی آپ کی طرف بڑھوں گی. آخر میں آپ ہی سے رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو. آقا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے،
साकी हो और बगदाद का मैं खाना अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना अजमेर का साकी हो जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें दर्शन का तो दर्शन हो दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना आदिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना आदिल में तुझे रख लूं बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के छूटा है ना छूटेगा छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना ना छूटा है ना छूटेगा संग